جناب شہباز حکومت جو ہے وہ پی آئی اے کی نچکاری میں ناکام رہی اور اب لوگ حیران ہیں کہ جی یہ ہوا تو کیا ہوا، کیونکہ مہینوں سے جاری ایک نچکاری کا جو عمل تھا وہ اس طرح سے کریش کر گیا. جب بولی لگی بھی تو صرف 10 ارب روپے کی. اب لوگ جو ہیں مطلب سر کھجا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے کس راستے پر ہے کہ آپ کا سب سے کہتے ہیں ایک مشہور و معروف برانڈ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ یقیناً پورے ہمارے پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. پھر دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی ہم پی آئی اے کو لے لیتے ہیں. لوگوں نے ان کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن پھر اسی قسم کی بات میاں نواز شریف صاحب نے کی. انہوں نے بھی کہا کہ جی ان کی صاحبزادی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پی آئی اے کو حکومت پنجاب لے لے اور اس کو پنجاب ایئر بنا دیں. دیکھیں نواز شریف صاحب نے کیا کہا. مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی اے کو ایکوائر نہ کریں پنجاب اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں. اس کو مجھے کہتے کہ اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ. تو میں نے کہا آپ مشورہ کریں، آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کریں. تو جناب اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم زحمت دے رہے ہیں شبر زیدی صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ون آف دا بیسٹ نون ٹیکس مین آف پاکستان، ایف بی آر کے سابق چیئرمین. شبر صاحب یہ بتائیے کہ تصور پنجاب ایئر کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کے پی کے ہو یا پنجاب ہو، جس آدمی نے بھی یہ خواہش یا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ایک ایئر لائن جو کہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، اس کو اکنامک گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے ٹو رول دا پاکستان. میں بالکل زیادہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں آپ سے. اگر کوئی آدمی کے پی کے کا ہو یا پنجاب کا ہو، وہ یہ کہے کہ ایئر لائن کا کام پبلک سیکٹر ہوگا، چاہے وہ ایئر پنجاب ہو یا ایئر کے پی کے ہو، اور ہم ایئر پنجاب بنائیں گے، نئی بنائیں یا پرانی بنائیں، اس آدمی کا جو اکنامک سینس ہے وہ امبیلنس ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کریں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی حکومت چلا سکے. کیونکہ یہ تقریباً اب ڈیسائیڈڈ ایشو ہے، اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہو سکتا کہ ایئر لائن پبلک سیکٹر میں نہیں ہو سکتی، ہونی چاہیے. تو مجھے تو یہ سوچ کے جب میں پہلے دفعہ جب یہ میں نے سنا تو میں سمجھا یہ کوئی مذاق کر رہے ہیں اور کسی آدمی نے جعلی ویڈیو چلا دی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایئر لائن کو پبلک سیکٹر میں چلا رہا ہوں پاکستان میں، جبکہ پبلک سیکٹر میں آلریڈی ایئر لائن ناکام ہو چکی ہے، مجھے یہ سمجھا دیں کہ پی آئی اے میں ایسے کون سے وہاں پنجاب ایئر پنجاب میں ایسے کون سے لال آئیں گے جو آج لال نہیں ہیں یہاں پہ. نہیں مجھے آپ یہ مطلب پالیسی میں کنٹرڈکشن بھی ہے نا کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہمیں بیچنا ہے اداروں کو، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ میں بات نہیں کر رہا، آپ غلط بات کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ایئر لائن پبلک سیکٹر میں ہونی چاہیے. یہ سوال ہے. بیچنا طے ہو گیا نا، یہ تو طے ہو گیا نا، وفاقی حکومت نے طے کر لیا. نہیں وفاقی حکومت نے طے نہیں کیا اور دنیا نے طے کر لیا. مجھے دنیا کی کوئی ایئر لائن بتا دیں جو آج کے زمانے میں جو گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. انڈیا جیسا کنٹری جو کہ گورنمنٹ کے اس کے اندر آج بھی انڈیا میں بینکس کی بڑی تعداد آج بھی گورنمنٹ کے پاس ہے، مگر ایئر لائن انہوں نے بیچ دی. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پبلک سیکٹر میں ایئر لائن لے کر آئے گا، اس کی اکنامک سینس کو آپ اس آدمی کو اکنامک سینس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھی کاروباری ذہن ہے، کاروباری سے ان کا تعلق ہے، تو کچھ سوچ سمجھ کے وہ لوگوں نے، مجھے بھی بڑا تعجب ہوا سن کے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں کاروباری تو سبزی والا بھی ہوتا ہے. کاروباری سے مراد کیا ہے؟ پان والا بھی کاروباری ہے. کاروباری تو پان والا بھی ہوتا ہے نا. آپ کے خیال میں اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں؟ آپ نے نواز شریف کو کب سے کاروباری بنا لیا؟ کوئی نواز شریف کی لسٹڈ کمپنی ہے کوئی؟ نہیں. پھر کوئی ان کی ڈاکومنٹڈ کمپنی ہے جس کی بیلنس شیٹ پبلک میں ہو؟ کون سا کاروبار؟ کون سے کاروبار کی بات کریں آپ؟ کاروباری کیا مطلب؟ آپ برانڈڈ روڈ کے اندر یا اکبری منڈی کے اندر کوئی کاروبار کیا انہوں نے کبھی؟ یار میری بات سنیں، ان کے والد صاحب تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے بڑے محنتی انسان تھے، انہوں نے انڈسٹری بنائی ہے، ٹھیک ہے، مگر نواز شریف کی کاروباری ایکسپیرینس کون سا ہے؟ مجھے بتائیں نا. کتنی اس قسم کے جب بیانات دیے جاتے ہیں وہ کیا ہمارے یہاں سرمایہ کاری کے ماحول کو نقصان دہ اس کے لیے ثابت ہوتے ہیں کہ جب لگتا ہے نا کہ مختلف سگنلز آ رہے ہیں؟
وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے جو بھائی جن کے بارے میں تصور ہے کہ حکومت چلا رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ اور کہہ رہی ہیں, تو کنفیوژن میں اضافہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں تو سمپل, پھر آپ پتہ نہیں وہ آپ اس کو چلائیں گے نہیں چلائیں گے, وہ جو ٹیبل کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے نا, جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کی شکلیں دیکھ کے میں وہ تو یہی بات کر سکتے ہیں اور یہی ہو سکتا ہے بس. مطلب وہ یہ کہ میں گیا تھا جی, اسی گئے تھے جی, وہ ٹکٹ نہیں ملے, مطلب یہ اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے کہ بالکل ڈائنگ مومنٹس آف دا پروگرام ہے کہ پی آئی اے کا جو نشکاری بری طرح ناکام ہوئی, 10 ارب روپے کی بولی لگی, آپ نے ایس آئی یو ٹی کے لیے جو 14.5 ریجنٹ پلازا خریدا, پرانا تاج محل ہمارا 14.5, تو اس کی ہوٹل کی پرائز زیادہ ہے. کیا کہیں گے یہ اتنا گڑبڑ کیسے ہو گیا نشکاری کے اس اٹیمپٹ کے اندر؟ کہاں واٹ وینٹ رانگ؟ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ایڈوائزرز کہنا نہیں چاہیے, نالائق بھی ہیں اور ان کی ول بھی نہیں ہے. مطلب ان کی یہ جو صرف کاغذی کارروائی ہیں, کاغذ بنا کے پریزنٹیشن کر کے یہ انہوں نے, مطلب آپ یہ سمجھیں نا کہ میں نے کل بھی کسی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن, منسٹری آف پرائیویٹائزیشن, اور یہ جس طرح کہ آپ نے ایڈوائزری سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہ بائر سائڈ اور سیلر سائڈ اور نکل کے آتا ہے ایک ریئل اسٹیٹ والا بندہ نکل کے آتا ہے آخر میں, تو یہ پھر آپ پاکستان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, پوری دنیا کو ایک بڑا منفی سگنل دیا, مذاق کر رہے ہیں. ایک ریئل اسٹیٹ والا آ گیا, اس کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے. میں سیریسلی جب آپ نے مجھے کہا نا کہ میں نے ریجن پلازا کا میں فائنینشیل سائٹ دیکھتا ہوں ایس آئی یو ٹی کی, میں سوچ رہا تھا سیریسلی کہ میں کیوں نہیں لے لوں پی آئی اے. ہمارے پاس ہے 10-12 بلین, تو ہم بھی ارینج کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اصل بھائی مسئلہ ہے کہ کیپیسٹی کا لوگوں کی اور کمپیٹنس کا, تو اگر صحیح جگہ پہ صحیح لوگ ہوں گے تو غالباً ہمارا یہ حشر نہ ہو رہا.